بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی آسان اور مجرب وظیفہ پیش کروں گا۔ یہ وظیفہ میرا کوئی بھی بھائی، بہن، بزرگ، بچہ، ہر انسان یہ وظیفہ کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پاکائی کی حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کریں گے، اور عورتوں کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پاکائی کی حالت میں ہوں اور باوضو ہو کر یہ عمل کریں گی۔ وظیفہ انتہائی آسان ہے۔ آپ نے سورہ یاسین تو پڑھی ہوگی۔ ماشاءاللہ سے قرآن حکیم میں سورہ یاسین کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن حکیم کا دل سورہ یاسین ہے۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر سورہ یاسین برکت اور فضیلتوں سے مالا مال ہے، اس کا عام مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یقیناً اس قرآن حکیم کی سورہ مبارکہ کا سہارا لیتے ہوئے ہم اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ سے اپنی جائز حاجت کے حصول کے لیے دعا مانگیں گے۔ اب اس دور میں کتنے لوگ پریشان ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہر ایک انسان اپنے اندر بے حساب خواہشات رکھتا ہے، ہر ایک شخص کی اپنی اپنی حاجات اور مرادیں ہیں، ہر انسان مرادوں کو پانا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے یہی سوچ کر آپ کے لیے سورہ یاسین کا ایک ایسا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جو بھی مسلمان بہن بھائی صرف زندگی میں ایک بار کر لے، بڑی سے بڑی حاجت اس کی پوری ہو جائے گی۔ چاہے حاجت آپ کی کتنی بھی بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، میں دوبارہ کہتا چلوں کہ اس وظیفے کی برکت سے ہر اس انسان کی خواہش پوری ہوگی جو یہ عمل بڑے ایمان اور یقین کے ساتھ کرے گا۔ یعنی اس وظیفے میں کوئی جلد بازی نہیں کرنی، اور جو طریقہ کار بتایا گیا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، عصر کا وقت بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں بہت سے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ عصر کی نماز کے فوراً ہی بعد دعاؤں اور تسبیحات کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ عصر کی نماز کے فوراً بعد اللہ کے پاک کلاموں کو پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے صفاتی ناموں کو پڑھتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، آپ ضرور پڑھیں۔ لیکن ہمارا یہ بتایا گیا یہ وظیفہ بھی آپ لازمی آزما کے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اس عمل سے بڑی مرادیں آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ تو چاہے میری بہنیں ہوں، چاہے بھائی ہوں، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، سکون سے اطمینان سے اس وظیفے کو کریں۔ عصر کی نماز کے فوراً ہی بعد کوئی ایک ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پہ خاموشی ہو، اور مسجد میں بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ وظیفہ کرتے ہیں جہاں پہ شور بہت زیادہ ہوتا ہے، یا بچے ان کے آس پاس ہوتے ہیں،
یا کوئی ان کو بلانے والا ہوتا ہے، تو ایسے میں وظیفے کی طرف دھیان نہیں رہتا۔ تو اس لیے ایسی جگہ کا انتخاب ہونا ضروری ہے جہاں پہ شور نہ ہو۔ تو آپ نے وظیفے کا آغاز کچھ اس طریقے سے کرنا ہے۔ باوضو حالت میں آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ نے نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ کیا ہے تو بہت سے لوگوں کا وضو برقرار ہی ہوتا ہے، تو ایسے میں دوبارہ وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواتین کے لیے بھی یہی ہے کہ نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ کریں گی تو انشاءاللہ وضو بھی اگر برقرار رہا ہے تو اسی وضو کے ساتھ یہ وظیفہ کیا جائے۔ اگر وضو برقرار نہیں رہا تو دوبارہ سے وضو بنا لیں۔ تو آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک بھی نماز والا درود پاک جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ پھر آپ نے سورہ یاسین کو صرف 2 بار پڑھنا ہے، اور پہلی بار جب پڑھیں گے وہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور جب دوسری بار سورہ یاسین پڑھیں گے تو وہ بغیر بسم اللہ کے پڑھیں گے۔ 2 بار آپ نے سورہ یاسین پڑھ لی، اس کے بعد آخر میں پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ تو یہ بڑا آسان سا وظیفہ ہے، کوئی بھی مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ 3 بار درود پاک، پھر 2 بار سورہ یاسین، پہلی بار سورہ یاسین بسم اللہ کے ساتھ، دوسری بار جو سورہ یاسین پڑھیں گے بغیر بسم اللہ کے ساتھ، اور آخر میں 3 بار درود پاک۔ پھر دعا کے لیے آپ نے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں اور اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنی مشکلاتوں کے حل کے لیے، اپنی جائز حاجات کے حصول کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میرا فلاں مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کر دے، یا میری فلاں حاجت ہے اس کو پورا کر دے۔ تو یقیناً جب آپ یہ وظیفہ کریں گے اور اس کے پھر آپ کو بہت جلد واضح اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ کرنے کے فوراً ہی بعد آپ کو اس کے واضح اثرات آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، جیسے کہ بہت سے لوگ نوکری کے حصول کے لیے وظیفہ کر رہے ہوں گے۔ تو نوکری ایسی چیز ہے، ظاہر سی بات ہے، اس میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے، لیکن اس کے واضح اثرات آپ کو اسی دن سے آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ بھی یہ وظیفہ کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ وظیفہ پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔